أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ سورۃ العادیات کا آغاز قسموں سے ہے اور یہ اقسام بالاتفاق گھوڑوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہے والعادیات، والعادیاتی، قسم ہے عادیات کی، اسی پہ اس سورت مبارکہ کا نام ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے دوڑتے ہوئے، تیزی سے بھاگتے ہوئے، اور کیونکہ ان اقسام میں واضح طور پر گھوڑوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے قسم ہے تیزی سے دوڑتے ہوئے بریکٹ میں گھوڑوں کی۔ قرآن چونکہ اہل عرب کی لغت میں ہے، ایک عرب ذہن میں والعادیات کے لفظ سے جو ابھرتا ہے وہ وہی ہے جو یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے، ہارسز دیٹ آر رننگ اینڈ گیلپنگ، سرپٹ تیز بھاگتے ہوئے گھوڑے۔ والعادیاتی دبحن، دبحن سے تصویر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ دبحن کا معنی ہوتا ہے تیز سانس کی آواز، دوڑتے ہوئے گھوڑے جن کی سانس بہت تیز ہے، یعنی یہ گھوڑے کسی عام سپیڈ پر نہیں دوڑ رہے، they are running as fast as they can۔ اولاً والعادیات، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، اور ان کی دوڑ کتنی انٹینس ہے، کتنی تیز ہے، کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ ان کی سانس کی آواز سے، دبحن۔ اس کے بعد ہے فالموریات قدحن، موریات کا لفظ ایرا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے استخراج النار من خشب، مثلاً آگ کا نکلنا، جیسے سوکھی ہوئی لکڑیوں سے آگ نکلنا یا جلانا کہہ لیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا تم دیکھتے نہیں آگ جو تم نکالتے ہو، یعنی درختوں کی لکڑی ایندھن کے لیے کام آتی ہے۔ ایرا اصل میں کہتے ہی اخراج النار، آگ یا چنگاریاں نکالنے کو ہے۔ اس سے جب موریات بنتا ہے یعنی چنگاریاں نکالنے والے، اور کیسے نکالتے ہیں چنگاریاں؟ قدحن، بائی اسٹرائکنگ، زور سے مارنے سے۔ گھوڑے کے پاؤں جس کے نیچے لوہا لگایا جاتا ہے، جب گھوڑے بہت تیز بھاگتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے پاؤں زمین سے قدحن ہوں گے، اسٹرائک کریں گے، زور سے ٹکرائیں گے اور اس سے چنگاریاں نکلیں گی۔ فالموریاتی، گھوڑے جب چنگاریاں نکالتے ہیں کیسے؟ قدحن سے، تیزی سے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں العادیات کہتے ہیں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو، اور اس بھاگنے میں تیزی اگلے الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے دبحن، ان کی سانس کی آواز سے۔ دوسرا موریات قدحن، ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلنے سے۔ گھوڑوں کی قسم اس حال میں نہیں ہے کہ وہ یہاں وہاں پھر رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، بلکہ ایکچولی دے آر ایٹ ورک۔ اس کے بعد ہے فالمغیرات صبحن، مغیرات یعنی غارت گری کرنے والے، سرپرائز اٹیک کرنے والے۔ صبحن، صبح کے وقت، ارلی مارننگ۔ اور اہل علم لکھتے ہیں کہ چنگاریاں چونکہ دن کی شدید روشنی میں نظر نہیں آ سکتی، دوپہر کے وقت تیزی بھاگتے گھوڑوں کے پاؤں سے چنگاریاں نکلیں گی مگر وہ نظر نہیں آئیں گی۔ یہ ارلی مارننگ غارت گری ہے۔ گھوڑے تیزی سے اپنے ہدف پر پہنچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ دشمن ابھی غافل ہو، سویا جاگا سا، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، کم روشنی معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کون اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس تیز دوڑ کی ایک اور تصویر ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس تیز دوڑ کی وجہ سے غبار اڑاتے ہوئے۔ نقع کہتے ہیں ای شے اجزاء تتجمع فی مکان، کسی شے کے اجزاء یعنی پارٹیکلز کا ایک جگہ جمع ہو جانا، جیسے زمین پر ڈسٹ کے بہت سے پارٹیکلز جمع ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اثرنا کا لفظ سارا سے ہے، سا واو را، سارا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی ہلکی شے جیسے غبار یا بادل کا اوپر کو اٹھنا۔ فَأَثَرْنَا یعنی اوپر کو اٹھانے والے، بھی اپنی دوڑ کی وجہ سے، اپنی تیز دوڑ گیلپنگ کی وجہ سے۔ کیا اوپر اٹھانے والے؟ نقعاً، غبار، مٹی کے اجزاء جو ایک جگہ جمع ہے انہیں ہوا میں اٹھا دینے والے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر اس دوڑ کے باعث مجمع کے بیچوں بیچ، وسط میں پہنچ جانے والے۔ کسی بھی معرکے میں سب سے تیز، سب سے شجاع، بہادر ہوگا، سب سے آگے ہوگا وہ، اور جب دشمن سے ٹکراؤ ہوگا تو یہی معرکے میں اول صفوں میں دشمن کے قریب ترین ہوگا،
مارکے کے عین وسط میں. پہلے زمانے کی جنگوں میں گھوڑے ہی اتنے تیز اور دلیر ہوتے تھے جو دشمن کے عین وسط میں پہنچ جاتے تھے. سو اگر سمرائز کریں، والعادیات بھاگتے ہوئے گھوڑے. اور کیسے معلوم ہوا کہ وہ دوڑ میں جلدی میں شدت میں ہے؟ اولاً دبحن سے، ان کی سانس تیز چل رہی ہے. دوسرا موریاتی، چنگاریاں نکالتے ہوئے. کیسے؟ قدحن، اپنے پاؤں کو تیزی سے زمین پر مارتے ہوئے. فالمغیراتی صبحن، ارلی مارننگ سرپرائز اٹیک کے لیے بھاگ رہے ہیں، تاکہ اور تیز بھاگیں گے تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور یہ آنن فانن ان کے سر پر پہنچ جائے. پھر تیزی کس میں نظر آ رہی ہے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اپنی دوڑ کی وجہ سے غبار اڑانے والے. اس کے بعد فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، مجمع کے عین وسط بیچوں بیچ پہنچ جانے والے، جہاں تلواریں ہیں، نیزے ہیں اور تیر برس رہے ہوں. مگر اس گھوڑے کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے. اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی بریوری، بے خوف و خطر دشمن کے سر پر پہنچ جانا، یہ سب اس گھڑ سوار سے وفاداری کی خاطر ہے جو اس کی کمر پر سوار ہے. اصل میں گھوڑا اپنے نہیں بلکہ اپنے مالک کے ہدف کی طرف سرپٹ بھاگ رہا ہے. مالک کا حکم ہے فلاں ڈائریکشن میں بھاگو، اور تیز ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. اور گھوڑا اپنی وفاداری کی خاطر ہر حکم بہترین حد تک مان رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں گھوڑوں کی قسم بیان فرمائی ہے. وہ خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں. تو اپنی مخلوقات میں سے وہ کسی کی بھی قسم بیان فرما سکتا ہے. جس بھی مخلوق کو وہ بطور قسم بیان فرمائے، یہ اس مخلوق کے لیے تعظیم، عظمت اور شرف کی بات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم بندھے ہوئے یا گھاس کھاتے ادھر ادھر پھرتے بیان نہیں فرمائی، ایک خاص حال میں بیان فرمائی ہے. کس حال میں؟ پوری قوت سے، ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی، اپنے مالک کے حکم پر دوڑتے ہوئے، بے خوف و خطر، مالک کے ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے. مالک کی خاطر ایسے مجمع میں پہنچ جائیں جہاں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں. کیوں؟ کیونکہ الذی یرکب علی ظہرہا ربہا، جو ان کی کمر پہ بیٹھا ہے وہ ان کا رب ہے. رب کا معنی عربی لغت میں ہوتا ہے الرازق، المالک، خیال رکھنے والا، پالنے والا، منعم، معلم، ضروریات پوری کرنے والا، تربیت دینے والا. یہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے یہ گھوڑے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ جس کے حکم پر دوڑ ہے وہ ان کا رب ہے جو ان کی پیٹھ پر بیٹھا ہے. اور ایسا کیا دے دیا اس رب نے انہیں؟ کچھ کھلا دیا، پلا دیا، صفائی کر دی، تربیت دی، خیال رکھا، پیار دیا، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. کیا اس رب نے، اس مالک نے گھوڑے کو تخلیق بھی کیا؟ بالکل بھی نہیں. تو جواباً گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ exhausting itself for his master, giving best of his abilities to achieve the goals of his رب. یہ گھوڑے کا موقف ہو گیا اس کے رب کے بارے میں. رب کا لفظ عربی میں کسی بھی پالنے والے، خیال رکھنے والے، ضروریات پوری کرنے والے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جیسے رب الدار، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے والا، خیال رکھنے والا. رب الخیل یا رب حسان، گھوڑے کا خیال رکھنے والا یعنی اس کا مالک، فارس، اسے اردو میں گھڑ سوار بھی کہہ دیتے ہیں. رب الخیل، اب دیکھیں رب الخیل صغیر رب ہے، چھوٹا ہے، وہ گھوڑے کی چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. جواباً گھوڑے کا اخلاص، اس کی سنسیئرٹی شروع کی آیات میں بیان ہوا ہے. یہ گھوڑے کی وہ فطرت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا، اور اس فطرتی خلوص اور مالک کے ساتھ وفاداری کا انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے مقابل انسان کا موقف، اس کا طریقہ کار اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت کنود ہے. گھوڑے کی فطرت ہے وہ نیچرلی اپنے مالک کے لیے بہت ہی رسپانسیو ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان نیچرلی یہ غلطی کر جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے کنود کا رویہ رکھتا ہے. تو کنود کو بھی ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے اس آیت کے حوالے سے یہ بات جان لیں کہ قرآن چونکہ بہت گہرا کلام ہے، اس کے بارے میں اسکالرلی ورک جو ہے ایک ریسرچ ورک کی طرح ہوتا ہے. مختلف اہل علم اپنی اپنی سمجھ کے مطابق رائے کا اظہار کرتے ہیں. ایک بات اہل علم میں کہہ دی جاتی ہے کہ لفظ انسان جہاں بھی قرآن میں موجود ہے انسانیت کو مینشن کرنے کے لیے، وہ نیگیٹو سینس میں ہے، مذموم سینس میں، مذمت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو بنی آدم بھی کہا ہے، کرمنا بنی آدم.
یا پھر نفس بھی کہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یہ عزت اور شرف کے لیے۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے کئی دلائل دیے جاتے ہیں کہ انسان لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے قنوت فرمایا، ان الانسان لربہ لقنوت، اور جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان بہت ظالم اور ناشکر ہے۔ اسی طرح سورہ عصر میں ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان تو خسارے میں ہے۔ سورہ معارج میں ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بہت ہی بے صبرہ تخلیق کیا گیا۔ ایسے ہی سورہ نساء میں خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ سورہ علق میں ان الانسان لا یطغی، یقیناً انسان طغیانی پر ہی اتر آتا ہے۔ الرآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ مجھے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان لفظ جب بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ مذمت کے طور پر ہی آیا ہو۔ جیسے قرآن سے ہی مثالیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہترین خلقت پر بنایا گیا۔ یہ تو انسان کے لیے شرف کی، عزت کی بات ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو سکھایا ہے، وہ سکھایا ہے جو کچھ وہ خود نہیں جان سکتا تھا، یعنی علم بالرسالت۔ یہ بھی کرم اور عزت کی بات ہے، یہ شرف کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ اسی طرح قرآن میں کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یہ سب ذکر مذموم تو نہیں ہے، نیگیٹو نہیں ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ اصل میں اگر انسان کو کہا گیا کہ وہ ضعیف ہے، وہ اپنے رب کی طرف کنود ہے، انسان ظلوم ہے، کفار ہے، ناشکرہ ہے، انسان خسارے میں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب بیہیویئرز ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کو ڈسکس کرنا بالکل بھی ایسے نہیں کہ انسان کو طنز کیا جا رہا ہے، اس کو برا یا اس کو مذموم کہا جا رہا ہے، بلکہ ان رویوں کو، ان بیہیویئرز کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہچانیں، ہم تنبیہ کریں کہ یہ رویے کیا ہم میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وارننگ لے کیا ہم بھی اس غلط رویے کا شکار ہیں، ہمیں خود کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر تو جیسے سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، وقت اس کی زندگی کا تیزی سے گزر ہے اور آخرت کی طرف وہ محنت کرتا نہیں ہے۔ یہ رویہ ہم سب میں سے بہت سو کا ہے، تو اس رویے کو مینشن کر کے انسان کو وارن کرنا مقصد ہے، نہ کہ اس کو طنز کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا۔ اسی طرح یہاں گھوڑوں کی وفاداری کی مثال دے کر انسان کو شرمندہ کرنا یا اس پر طنز کرنا مقصد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھوڑے تو بہت وفادار ہیں، انسان گھوڑوں جیسا وفادار نہیں ہے، انسان کی تخلیق ہی ایسے نہیں ہے۔ اس کا اصل لنک ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے کنود ہے، یعنی اس کا رویہ اپنے رب کی طرف کنود ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور کوئی شک نہیں اس بات پر وہ خود بھی گواہ ہے، یعنی انسان کے احوال، اس کی حرکات، اس کا لائف سٹائل، اس کے اقوال، اس کی پرائورٹیز خود بخود ظاہر کر رہی ہیں یہ رب کے لیے اس کا رویہ کنود ہے۔ what is the word کنود؟ ایک تو اسے یوزلی ترجمے میں بھی لکھا ہوگا کنود یعنی کافر یا کفران نعمت، ناشکرہ ہونا۔ یقیناً انسان اپنے رب کی طرف بڑا ہی ناشکر ہے۔ اصل میں کفر اور ناشکری کنود کا فرسٹ میننگ نہیں ہے، بلکہ یہ کنود رویے کا نتیجہ ہے۔ اصل میں کنود کہتے ہیں قطع، کٹ آف ہو جانا۔ جیسے آپ امیجن کریں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ارد کنود۔ ارد کنود کسے کہتے ہیں؟ اذا لم تنبت شیئا، ایسی زمین جو کچھ نہیں اگاتی، بنجر ہے، تو اس میں کچھ اگانے کی طرف شوق ہی نہیں ہے، کوئی سپارک نہیں ہے فار ویجیٹیشن۔ ان الانسان لربہ لکنود، اسی طرح انسان کا رویہ اپنی رب کی طرف کیسے ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف کوئی شوق، کوئی میلان، کوئی رجحان نہیں رکھتا، اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی دوڑ بھاگ نہیں کرتا، کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ اب ٹھیک ہے، اپنے رب کی طرف کوئی سپارک نہیں ہے اس کے دل میں، اس کی حرکات میں۔ انسانوں میں واقعتاً یہ رویہ موجود ہے، جیسے مثلاً سوسائٹی کے معیار یا اپنی خواہشات کے معیار پر پورا اترنے کے لیے سب دوڑ بھاگ کر لیتے ہیں، مگر رب کی طرف رویہ ایسا ہی ہے جیسا ایک بنجر زمین کا پودے اگانے کی طرف ہوتا ہے۔ اب قسموں سے موازنہ کریں،
گھوڑے کی کیا منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب صغیر چھوٹے سے دیکھ بھال کرنے والے کی خاطر دل و جان سے سرپٹ دوڑ ہے، خود کو تھکا رہا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، پاؤں سے شرارے نکل رہے ہیں، گرد و غبار اڑا رہا ہے، اپنے مالک کی خاطر ارد گرد سے لاپرواہ، اپنی جان سے لاپرواہ خطرے میں کود پڑتا ہے۔ اس کے مقابل انسان کا رویہ کیا ہے؟ لکنود۔ گھڑ سوار ایک رب صغیر ہے، تھوڑا بہت خیال رکھتا ہے گھوڑے کا۔ اللہ تعالیٰ تو رب کبیر ہے، کبیر، اللہ اکبر ہے، سب ہر بڑے سے بڑا۔ تو اپنے رب کے لیے انسان کا رویہ بنجر زمین کی طرح ہے، کوئی اہتمام، انٹرسٹ، سپارک، شوق نہیں ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو اس صورت میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ کوئی شک نہیں، وہ یعنی انسان اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے۔ اپنی حرکات، اعمال، اپنی پریورٹیز کو دیکھے انسان خود ہی جان لے گا میں کس درجے اپنے رب کی طرف کنود ہوں۔ تو کنود کا ریئل اور فرسٹ میننگ ناشکری نہیں ہے۔ ہاں، جب رب کی طرف چاہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کفر ہوگا رب کا اور اس کی ناشکری۔ یہ نتیجہ ہے کنود رویے کا۔ یہ آیت واعظ ہے، نصیحت ہے کہ یہ انسان یہ بیہیویئر رکھتا ہے، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی مانے یا نہ مانے سب کا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی سب کو پیدا کرتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی علم دیتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور یقیناً وہ یعنی انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، very very intense۔ اول شے خیر ہوتا کیا ہے؟ اس کا بہت مشہور معنی ہے خیر یعنی مال۔ کئی تفسیر کی کتابوں میں قول لکھا ہوتا ہے کسی بھی تابعی کا نام لے کر کہ قال الاکرمہ او قال فلان اینما ورد خیر فی القرآن فمعناہ المال۔ پورے قرآن میں جہاں بھی خیر کا لفظ ہے اس کا معنی ہے مال۔ پورے قرآن میں 176 ٹائم خیر کا لفظ ہے۔ 176 ٹائمز خیر کے لفظ کا حل ہم نے ایک ہی تھیری سے نکال لیا کہ اس کا معنی ہے مال۔ یہ رول سیلف میڈ ہے۔ اگر کوئی پراپر ریسرچ کرے 176 ٹائم جہاں جہاں خیر قرآن میں آیا ہے ان آیات کا کانٹیکس دیکھیں، سیاق دیکھیں، تو صرف 6 مرتبہ پچھلی آیات میں سیاق میں مال کا ذکر ہو رہا ہے۔ باقی 170 کو 170 ٹائمز جو خیر کا لفظ آیا قرآن میں بغیر چیک کیے مال کا معنی دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی تابعی کا قول ہے بھی تو اسے ری چیک کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، نہ کہ کوئی اور انسان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کسی تھیری کو پروف کرتا ہے تو ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ اور تم خیر میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ لازمی نہیں مال ہی خرچ کیا جائے، کوئی بھی نیک عمل خیر ہے، وہ انسان کو فائدہ ہی دے گا۔ مثلاً کسی سے خوش ہو کر ملنا، مسکرا کر گرم جوشی سے ملاقات کرنا، یہ بھی خیر ہے، اس کا ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ خیر کا لفظ استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس سینٹنس کا، اس آیت کا معنی وسیع فرما دیا۔ اگر مال کا لفظ ہوتا تو بات صرف اور صرف مال خرچ کرنے تک محدود ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ فرمانے سے معنی وسیع کر دیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے خیر کو مال کا معنی دے کر آیت کے معنی کو چھوٹا کر دیا۔ اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی شے بری لگتی ہو مگر اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہو۔ صرف مالی خیر تو نہیں، بہت سے دوسرے نفع بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر اصل میں شر کا متضاد ہے، خیر بھلائی اور شر نقصان دہ۔ قرآن میں خیر اور شر بہت بار ایک ساتھ آئے ہیں۔ ابھی سورۃ العادیات سے پہلے سورۃ زلزال میں بھی خیر اور شر کا لفظ ایک ساتھ گزرے۔ اصل میں خیر کہتے ہیں کل ما کان صالح نافع ایجابی فہو خیر، ہر وہ شے جو نفع بخش ہو، پازیٹیو ہو، صالح ہو، فساد کا باعث نہ ہو، وہ خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اگر خیر کا معنی ہم مال لیتے ہیں تو معنی بنے گا یقیناً وہ یعنی انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اس کے مقابل خیر کا معنی اگر کسی بھی قسم کا نفع ہو تو معنی بنے گا اور یقیناً وہ
خیر کی محبت میں، یعنی کوئی بھی شے جو اس کو نفع دیتی نظر آئے اس کی محبت میں بہت ہی انٹینس، بہت ہی شدید ہے. فار اینی کائنڈ آف پروفٹ ویلیو گینز، کوئی بھی شے جو نفع بخش ہو، انسان کا رویہ اس کی طرف بہت شدید ہے. تو اصل میں یہ بیہیویئر، یہ رویے کی بات ہے. پہلی 5 آیات میں گھوڑوں کا رویہ اپنے مالک کی طرف دکھایا گیا. لفظی تصویر کشی ہے کہ گھوڑوں میں مالک کی طرف کتنا سپارک ہے. اس کے مقابل انسان کا رویہ رب کی طرف کیا ہے؟ کنود. اور اس میں کوئی چاہ نہیں، کوئی سپارک نہیں ہے اپنے رب کے لیے. ہاں، خیر کی محبت میں انسان میں بہت سپارک ہے، بہت شدید ہے. اسی لیے سورت مبارکہ کا نام ہے العادیات. تو تیزی سے دوڑتے ہوئے، اگر وہ گھوڑے ہیں تو مالک کی خاطر دوڑ رہے ہیں، اس کی محبت میں. اگر انسان ہے تو زیادہ تر وہ خیر کی محبت میں دوڑتے ہیں، رب کی طرف کوئی سپارک، کوئی شوق، کوئی لگن نہیں دکھاتے. حالانکہ دنیا اور آخرت کے کل خیر کا اصل مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. سو یہ رویہ، اور یہ رویہ ہم میں سے بہت سے انسانوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رب کی خاطر جان قربان کرتے ہیں، مگر یوزلی، جنرلی بہت سے لوگ ایسا نہیں بھی کرتے. ان میں رب کی محبت کا، اطاعت کا کوئی سپارک نہیں ہوتا. جیسے کتنا مشکل لگتا ہے 5 نمازوں کو مینیج کرنا، قدم بھاری ہونے لگتے ہیں، مساجد خالی رہتی ہیں. سو لرب بھی، رب کی طرف رویہ کیا ہے؟ لکنود. اس کے مقابل 3-4 گھنٹے مالز میں بلا وجہ پھر لیتے ہیں. یہ ہے حب الخیر، شدید شدید محبت. تو درس و تفسیر کے لیے بلایا جائے تو کیا رسپانس ہوتا ہے؟ موسٹ پیپلز آر بزی. اسی طرح اس کے مقابل آپ دیکھ لیں کوئی پارٹی، کوئی فنکشن، کوئی شادی بیاہ ہو، بچوں کے پیپرز میں بھی مینیج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف پش ہونے کے لیے دین کو نازل کرنا پڑتا ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی ضرورت ہے. کسی نیو فوڈ آؤٹ لیٹ یا کسی برانڈڈ سیل کے لیے بٹھا کے لوگوں کو لیکچر نہیں دینا پڑتا کہ اس کے لیے ٹائم نکالو، سب خود ٹائم نکال لیتے ہیں. جیسے جنید جمشید مرحوم تھے، جب درس کے لیے نکلتے تھے تو ان کو کیا رسپانس ملتا ہوگا، مگر جب وہی گانے گاتے تھے یا کانسرٹ ہوتے تھے یا ان کے برانڈ پر سیل لگتی ہے تو رسپانس میں ایک سپارک ہوتا ہے، شدت. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ غلطی واقعی میں کر جاتا ہے، اور یہ صورت اسی رویے کی طرف تنبیہ کر رہی ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور اس پر صبر کریں. یعنی تلقین کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، کیونکہ انسان کو اس نصیحت کی بار بار ضرورت ہے. رب کے معاملے میں انسان گھوڑوں کی طرح نہیں دوڑتا، سستی کر جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید ہے، لیکن اولاد کی طرف رویے کی وہ تاکید تو نہیں ملتی، کیونکہ اولاد کی محبت نیچرلی انسان بیلنس کر جاتا ہے. ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ماں باپ بیمار ہوں تو اولاد کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اولاد معذور ہو تو ماں باپ کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے. یہ رویہ جو اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، گھوڑوں کے رویے کو گواہ بنا کر اس کی قسم کے ذریعے انسان کا رویہ اس کے رب کی طرف ہائی لائٹ کیا گیا. اس کنود رویے، اس سست اور نو سپارک رویے کی وجہ کیا ہے؟ حب الخیر، دنیاوی نفع کی شدید محبت. اس میں سبھی آ جاتے ہیں، مسلم اور غیر مسلم سبھی آ جاتے ہیں. بعض مذہبی لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں، بظاہر رب کی طرف بڑے چست ہوتے ہیں، ہاں اس کے احکامات کی اطاعت میں سستی کر جاتے ہیں، اس کے بندوں سے محبت سے پیش نہیں آتے، ان میں خامیاں نکال نکال کر انہیں رب سے دور کر دیتے ہیں. تو کئی طرح کے سینیریوز ہیں جو یہ صورت کور کر جاتی ہے. تو آپ دیکھیں تھوڑے سے الفاظ میں اتنی گہری بات، وہ بھی اتنے خوبصورت اور ردمک سٹائل میں. نو ڈاؤٹ ھذا کلام اللہ. اس کے بعد ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں جب نکالا جائے گا جو بھی قبروں میں ہے، یعنی انسان. وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کیا جائے گا جو کچھ بھی سینوں میں ہے، نیات جو انسان کے ہر عمل کے پیچھے تھی. اب دیکھیں سورہ زلزال کا اختتام تھا، وہاں عمل باہر آ رہے تھے. جس نے ذرے برابر بھی خیر کیا وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرے برابر بھی شر کا عمل کیا وہ دیکھ لے گا. یہاں اس صورت میں ان اعمال کے پیچھے نیات کا ذکر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پر بیس کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے یعنی انسانوں سے اس دن پوری طرح باخبر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایبیلٹیز دے کر پیدا فرمایا اور اسی کے مطابق اسے زندگی کے ہیر پھیر دیے ہیں. یعنی وہ ہر انسان کی پرسنل ایبیلٹیز، صلاحیات سے باخبر ہے.
جیسے کسی کو بہت دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں شکر کی بہت صلاحیت ہے، جیسے داؤد علیہ السلام میں تھی۔ کسی کو بڑی سخت آزمائش دی ہے زندگی میں، تو وہ جانتا ہے کہ اس میں صبر کی بہت صلاحیت ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام میں تھی، ایوب علیہ السلام میں تھی۔ اب انسان اپنی صلاحیات کی بیس پر اس زندگی میں کیسا پرفارم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایبلٹیز سے بھی باخبر ہے اور اس کی پرفارمنس سے بھی، اور پھر اس کے اعمال کے پیچھے چھپی نیات سے بھی۔ کسی بھی معاملے کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور پھر کوئی انتہا ہوتی ہے، پیک، اینڈنگ پوائنٹ۔ سو اللہ تعالیٰ ابتدا سے انتہا تک ہر شے سے باخبر ہے، خبیر ہے۔ انسان، اس کی ایبلٹیز یعنی اس کی صلاحیات، اس کے اعمال، ان اعمال کے پیچھے چھپی نیات، وہ سب سے باخبر ہے۔ کسی بھی معاملے میں ابتدا سے انتہا تک انسان کا کیا رویہ تھا، وہ اس سے بھی باخبر ہے، وہ ہے ہی خبیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔